پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم جو آپ کو سبق پڑھا رہے ہیں اس میں یہی حقوق کی بات چل رہی ہے کہ ماں بچے کو کیسے پالے، اولاد کس طرح ماں باپ کے ساتھ رہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ اب آؤ میں آپ کے سامنے آج کا سبق جو لے کر حاضر آیا ہوں اس میں ہم اور آپ یہ جانتے چلیں کہ تمام حقوق کے بعد میں ابھی اور بھی حق ہیں۔ تو آؤ آج کے سبق میں چلتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ہم پر حق کیا کیا ہیں، پڑوسیوں کے ہم پر حق کیا کیا ہیں۔ تو چنانچہ سنتے چلیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں ہمسایوں اور پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں جن کو ادا کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم و ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، یعنی قریبی اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ رکھو۔ بولو سبحان اللہ۔ قرآن عظیم بالفرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ اور آئیے اب حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھ کو ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ شاید عنقریب پڑوسی کو اپنے پڑوسی کا وارث ٹھہرا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس قدر مجھے سمجھایا، اس قدر مجھے بتایا جبریل نے پڑوسیوں کے بارے میں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اب ایک پڑوسی کا وارث اس کا پڑوسی بنا دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی مسئلے میں کہ ایک دن حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام آپ کے وضو کے دھون کو لوٹ لوٹ کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم لوگ اللہ و رسول کی محبت کے جذبے میں یہ کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ و رسول سے محبت کرے یا اللہ و رسول اس سے محبت کریں تو اس کو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بات میں سچ بولے، اور اس کو جب کسی چیز کا امین بنایا جائے تو وہ امانت کو ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایسا کر لے وہ شخص مومن درجے کا انسان ہے، وہی مومن کامل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو خود بھر پیٹ کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے وہ کسی قیمت بھی مومن کامل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ نے دو حدیثیں سنی اور فرمان رب بھی سنا۔ اب آؤ میں آج کے سبق میں آپ کو یعنی کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن سنا، قرآن کے بعد میں دو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ اب آؤ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال اپنے پڑوسیوں کے لیے جو میں آج آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان باتوں کا بہت اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اپنے پڑوسیوں کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتا رہا ہوں، آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان باتوں میں سے آئیے پہلی بات یہ ہے، نمبر 1، اپنے پڑوسی کے دکھ سکھ میں ہمیشہ شریک رہے اور با وقت ضرورت ان کی ہر قسم کی امداد بھی کرتا رہے۔ اگر پڑوسی پریشان ہے تو آپ کو جانا ہے، اگر پڑوسی خوش ہے تو اس کی خوشیوں میں آپ کو شامل ہونا ہے، اور جب اس کو ضرورت پڑے تو اپنا کوئی بھی کام چھوڑ کر اگر اس کو ضرورت ہے تو وقت پر اس کی ضرورت کو جا کر پورا کرنا ہمارا اور آپ کا فرض ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری اور ان کی خیر خواہی اور بھلائی میں ہمیشہ لگا رہے۔ کچھ ہدیوں اور تحفوں کا بھی لین دین رکھے، یعنی نمبر 2 کا ہے اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری اور ان کی خیر خواہی اور بھلائی میں ہمیشہ لگا رہے۔ اور نمبر 3، کچھ ہدیوں اور تحفوں کا بھی لین دین رکھے۔ چنانچہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب تم شوربہ پکاؤ، جب تم لوگ
شوربہ پکاؤ تو اس میں کچھ زیادہ پانی ڈال کر شوربے کو بڑھا لو تاکہ تم لوگ اس کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری اور ان کی مدد کر سکو۔ کیا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ میرے نبی کی سنتوں پہ جو چل گیا وہ یہاں پر بھی جنتی ہو کر جیا اور بعد مرنے کے میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر، ان حقوں پر، ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں آپ کے سامنے پھر حاضر آؤں گا اور کل کے سبق کا عنوان ہوگا عام مسلمانوں کے حقوق۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔